نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم و مکرم سامعین کرام، قرآن کریم میں سے ایک سورہ مبارکہ سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کی صحیح ترجمہ اور مطلب مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا یہاں بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کریم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں عطا فرمائیں اور کچھ چیزیں کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کیا ہے؟ علماء کرام نے، مفسرین نے 20 کے قریب اقوال نقل کیے ہیں کوثر کے بارے میں کہ یہ کوثر کیا چیز ہے۔ دو تین مشہور جو اقوال ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ کوثر سے مراد غوث کوثر ہے۔ ایک غوث ہے جنت میں جس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید ہے، جس میں جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا۔ آپ اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے امتیوں کو وہ پلائیں گے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس کو پی لے گا قیامت کی سخت ترین گرمی میں اس کو پھر پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ وہ غوث کوثر اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گی۔ لیکن ضمناً یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں، یہ غوث کوثر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو ملے گا جنہوں نے سنت پر زندگی گزاری ہوگی،
جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی خلاف ورزی نہیں کی ہوگی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کچھ لوگ، حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں مقام کوثر پر اپنے امتیوں کو وہ کوثر کے جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا، میرے سامنے سے کچھ لوگ گزریں گے، فرشتوں نے ان کو زنجیروں میں جکڑ رکھا ہوگا، وہ علامات سے میرے امتی معلوم ہوں گے، لیکن ان کو میرے پاس لانے کے بجائے فرشتے ان کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اس امت کے کچھ لوگوں کو وہاں سے جہنم کی طرف لے کر جایا جا رہا ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے اصحابی اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، ان کو میرے پاس لے آؤ، میں ان کو کوثر کا جام پلاؤں، میں نے یہ کوثر عطا کروں، دوں ان کو۔ تو آگے سے فرشتے عرض کریں گے کہ اللہ کے نبی، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی باتیں داخل کی تھی، انہوں نے دین میں اضافہ کیا تھا، دین آپ کی ذات پر مکمل ہو گیا تھا، انہوں نے دین میں اضافہ کیا۔ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے دین میں اضافہ کرنا شروع کر دیا، دین میں نئی نئی باتیں دین بنا کر داخل کرنا شروع کر دی، اس لیے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو نبی علیہ السلام ان کو فرمائیں گے سوکن، ان کو مجھ سے دور لے جاؤ، ان کو دفع کرو، لے جاؤ جہنم میں پھینک دو، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو حوض کوثر کا جام اس کو ملے گا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے والا ہوگا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا۔ ہمارا دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا، اب دین میں ذرہ برابر نہ اضافے کی ضرورت ہے نہ کمی کی ضرورت ہے، ہر چیز حدیث پاک میں موجود ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، اور دین مکمل ہے۔ دین میں کمی کرنا یہ بھی موجب سزا ہے، سزا کا باعث ہے، اور دین میں اپنی طرف سے اضافہ کر دینا، جس طرح آج کل اضافے ہو رہے ہیں، نیکی کے نام پر اضافے ہو رہے ہیں، نہ اذان سے پہلے اذان کے بعد یہ مروجہ درود شریف اپنی طرف سے بنا کر یہ اذان کا حصہ بنایا جا رہا ہے، نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر، اس کو نماز کا حصہ اور لازمی جز سمجھا جا رہا ہے۔ کئی خرافات اور کئی باتیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت نہیں، لوگوں نے ان کو دین بنا کر پیش کر دیا، خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، ایسے رسم و رواج جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ رسم و رواج چاہے کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، چاہے دیکھنے میں کتنے ہی بھلے کیوں نہ لگتے ہوں، یہ جب نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں تو یہ حجت اور دین نہیں بنے گا، بلکہ قیامت والے دن پکڑ کا باعث بنے گا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر ایک آدمی کو تم دیکھو کہ وہ پانی کے اوپر چل رہا ہے، پانی کے اندر ڈوبتا نہیں ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، نیچے نہیں گرتا، لیکن اس کی عملی زندگی قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ جادوگر ہے۔ یہ نہیں کہ وہ پانی کے اوپر چل رہا ہے تو تم سمجھو کہ وہ کوئی اللہ والا ہے، اس کی زندگی چونکہ شریعت کے خلاف ہے، لہذا وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔
اور ایک آدمی کو تم دیکھو کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، ننگا ہے، پاؤں میں جوتی نہیں ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، لیکن سنت کو اپنانے والا ہے، حضور کے دین پر چلنے والا ہے، تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اصل میں دین کو اپنانا، اپنی طرف سے نئی نئی باتیں داخل کرنا جن کا کوئی تعلق نہیں دین کے ساتھ۔ تو باہر کیا ہے؟ انا آتینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اس کوثر سے مراد وہ غوث کوثر ہے، ایک تفسیر علماء نے کی، اور دوسرا اس سے مراد قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی یہ قرآن عطا کیا، یہ بھی کوثر کے اندر داخل ہے۔ اور تیسرا ایک مشہور قول وہ یہ ہے، کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، ساری دنیا آخرت کی بھلائیاں مراد ہے، ساری دنیا آخرت کی نعمتیں مراد ہے۔ یہ عمومی معنی ہے، ہر ایک چیز کو شامل ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اور ساری نعمتیں آپ کو عطا کر دی۔ تو اب اس کے اندر قرآن بھی آ گیا، اس کے اندر وہ حوض کوثر بھی آ گیا، اس کے اندر بے شمار جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ تو فرمایا کہ ہم نے کوثر عطا کی، یعنی آپ کو خیر کثیر، ہر قسم کی بھلائیاں عطا کر۔ کرنا کیا ہے؟ یہ اللہ نے عطا کی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کا کیا حکم ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، اپنے رب کے نام پر قربانی کریں اور اسی کی رضا کے لیے نماز پڑھیں۔ اس فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ میں 3 عبادتیں آ گئی جن کو کرنے کا حکم ہے۔ تینوں عبادت کی 3 قسمیں ہیں، ایک زبان کے ساتھ عبادت، ایک بدن کے ساتھ عبادت، اور ایک مال کے ساتھ عبادت۔ یہ تینوں عبادتیں اس جملے میں آ گئی۔ آپ نماز پڑھیے، نماز قولی عبادت بھی ہے، زبان کے ساتھ نماز کے اندر ثنا پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ساتھ سورت ملاتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں رکوع سجدے کے اندر، یہ ساری کیا ہے کہ قولی عبادت، زبان کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، تو شریکوں سے پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ وَبِحَمْدِکَ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ یہ نماز ہم سبق کے پڑھیں نا، اس کا ترجمہ سیکھ کر پڑھیں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے نماز کہ ہم بندہ اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ وَبِحَمْدِکَ، ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری کمال کی صفتیں تیرے اندر ہیں، تیرا اس میں بھی کوئی شریک نہیں۔ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ دونوں بہت ہی عمدہ ذکر ہیں۔ سبحان اللہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو ہر قسم کے عیبوں سے پاک ہے، خصوصاً شرکت کے عیب سے پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو اپنی ذات میں بھی تنہا ہے، اپنی صفات میں بھی تنہا ہے۔ اور الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ جتنی بھی کمال کی صفتیں ہیں وہ صرف اور صرف تیرے اندر ہیں، اس کے علاوہ کسی کے اندر کمال کی صفتیں نہیں۔ بندے کا کمال وہ بھی اصل میں تیرا ہی کمال ہے کہ بندے کو تو نے سمجھ دیا، عقل عطا کی۔ تو باہر کیا اس نماز کے اندر یہ قولی عبادت بھی آ گئی، بدنی عبادت، آپ کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر، یہ بدن کے ساتھ عبادت ہو رہی ہے۔ آپ رکوع کر رہے ہیں
جھک رہے ہیں، اپنے بدن کو جھکا رہے ہیں، یہ بھی بدنی عبادت ہو گئی۔ سجدہ کر رہے ہیں، تشہد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں چل کے آ رہے ہیں، تو یہ ساری بدنی عبادت ہے۔ تو فرمایا فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ دو عبادتیں اس میں آ گئی، ونحر، اور اپنے رب کے نام پر قربانی کیجیے۔ قربانی مالی عبادت ہے، مال اس میں خرچ ہوتا ہے، بے شمار مالی عبادتیں ہیں۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے، قربانی کرتے ہیں، حج یہ مالی عبادت ہے، نظر و نیاز اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، کوئی منت مانتے ہیں، یہ مالی عبادت ہے۔ تو یہ تینوں عبادتیں خالص اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ ہمیں یہی حکم دیا گیا، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ کی عبادت کرو۔ تو قربانی مالی عبادت ہے، مال اس میں خرچ ہوتا ہے، تو اس کو بھی کس کے نام پر ہونا چاہیے؟ اللہ کے نام پر۔ تو اب یہ چونکہ موقع ایسا ہے، قربانی کا موقع ہے، تو یہ مالی عبادت جو قربانی والی ہے انہی دنوں میں ہوتی ہے، یعنی 10 ذی الحج، 11 اور 12، یہ 3 دن قربانی کے دن ہیں۔ اور ان 3 دنوں میں اللہ کو سب سے محبوب عمل، سب سے پیارا عمل یہی ہے، خون بہانا، اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرنا، قربان کرنا، یہ سب سے محبوب عمل ہے۔ یہ جو دن چل رہے ہیں نا، یہ بھی بڑے عمدہ دن ہیں، بڑی برکت والے دن ہیں۔ 1 ذی الحج سے لے کر 10، یہ پہلے 10 دن یہ بڑی برکتوں والے دن ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عبادت کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ان دنوں کے اندر اگر اللہ توفیق دے، ایک دن کا روزہ رکھنا ایسے ہے جیسے 1 سال کے روزوں کا ثواب۔ ایک دن کا روزہ، یہ 9 دن، 10ویں دن تو عید ہے، عید والے دن تو روزہ ہوتا نہیں، 9 دنوں میں جس دن روزہ، اور پھر خصوصی طور پر 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ، جس دن حجاج کرام مقام عرفات میں جمع ہوتے ہیں، خطبہ حج ادا ہوتا ہے، حج کا رکن اعظم، تو وہ دن بڑا ہی مقبول دن ہے۔ ایک دن کا روزہ رکھنا سال بھر کے روزوں کا ثواب، ایک رات میں عبادت کرنا اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جس طرح لیلۃ القدر کا ثواب۔ لیلۃ القدر تو اگرچہ اس کی شان کو اور اس کی اہمیت کو تو بندہ نہیں پہنچ سکتا، وہ تو اپنے مقام پر سب سے عظیم رات ہے، لیکن یہاں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ تو ان دنوں کو میں خصوصی اللہ کو یاد کریں، خاص طور پر صبح کی نماز اور عشاء کی نماز اگر ہم باجماعت پڑھ لیں تو حدیث پاک میں آتا ہے جس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لی، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، تو اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے۔ تو یہ نماز کا اہتمام کریں، ذکر اذکار کا، خاص طور پہ ایام تشریق میں جو تکبیر کے دن ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا ذکر کرتے رہیں جب بھی اللہ توفیق۔ تو یہ عظمتوں والے دن، اور پھر ان دنوں میں 10 ذی الحجہ کو یہ قربانی کرنی ہے، اور قربانی بھی کس نیت سے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا نا کہ اللہ کے نبی قربانی کیا ہے؟ تو فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اس امت میں جاری فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو بہت بڑی قربانی تھی کہ اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو میرے راستے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ تو وہ بہت بڑی قربانی تھی۔
لیکن اللہ نے وہ قربانی قبول کر کے بیٹے کی جگہ پر جنت سے جانور کو لا کر اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور اس امت کے لیے بھی وہی سنت کو جاری کر دیا کہ وہی یہ امت بھی اگر عمل کرے گی اللہ اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے۔ تو فرمایا ہے یہ سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی ہمیں کیا ملے گا، ہمیں اس قربانی پر کیا ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائے۔ جانور کے اوپر کتنے بال ہیں گنے نہیں جا سکتے، فرمایا ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی جن جانوروں کے پشت پر بال نہیں ہوتی، اون ہوتی ہے، بھیڑ ہو گئی، دمبا ہو گیا، اونٹ ہو گیا، تو ان کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس اون کی ایک ایک روئی کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے۔ تو یہ اجر ملنے والا ہے اس قربانی، اور یہ قربانی واجب عمل ہے۔ جب سے نبی علیہ السلام نے اپنی آخری عمر کے 10 سال مسلسل قربانی کی، کبھی اس کو چھوڑا نہیں۔ حضور نے تو اپنے لیے بھی کی، اپنی امت کے لیے بھی کی، جانور کو ذبح کیا۔ تو یہ قربانی واجب عمل ہے اس آدمی پر جس کے پاس طاقت ہے۔ طاقت کیا مطلب؟ جس کے پاس نصاب ہے۔ نصاب 52.5 تولے چاندی کی اگر قیمت موجود ہے تو یہ صاحب نصاب آدمی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، ہمارے رواج یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ایک قربانی کو کافی سمجھا جاتا ہے۔ اگر گھر کے چند افراد ہیں اور ہر ایک کا الگ بینک بیلنس ہے، الگ پیسے موجود ہیں، مثلا میاں کے پاس الگ ہے، بیوی کے پاس الگ ہے، بچے کمانے والے ہیں انہوں نے الگ پیسے رکھے ہوئے ہیں، پھر ہر ایک پر الگ قربانی ہوگی۔ ہاں گھر کا ایک انہوں نے سربراہ مقرر کیا ہوا ہے، سارے اپنا جو بھی کمائی کرتے ہیں ان کو دے دیتے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، اپنا خرچہ رکھتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں تو پھر اس فرد کی طرف سے قربانی ہوگی، لیکن ہر ایک نے اگر الگ رکھا ہوا ہے تو ہر ایک پر الگ قربانی ہوگی، الگ طور پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر بیوی کے پاس الگ ہے، میاں کے پاس الگ پیسے ہیں، صاحب نصاب ہے، 52.5 تولے چاندی کو ان کی رقم پہنچی ہوئی ہے، تو پھر قربانی کر دینا۔ ایک قربانی کر دینا اور ہر ایک کے پاس اپنے پیسے ہیں، یہ تو پھر ناشکری کے زمرے میں آتا ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو عطا کیا ہوا ہے اور قربانی کے لیے ایک۔ تو باہر کیا یہ ایک مسئلہ، اور دوسرا یہ کہ اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، دکھلاوا نمود و نمائش نہ ہو۔ بعض اوقات یہ بھی آیا ہے لوگ مقابلہ بازی کرتے ہیں، فلاں نے محلے میں جانور یہ لایا تو میں اس سے اچھا لاؤں گا۔ لوگوں کو دکھلانے کے لیے یہ عمل نہ کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کرو۔ اس نے لایا، آپ اچھا لائے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے آپ لائے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لائے ہیں۔ مقابلہ بازی نہیں ہونی چاہیے، رضا اللہ کی ہو اور مقصود اللہ کو راضی کرنا ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، مقابلہ بازی مقصود نہ ہو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تمہارا گوشت بھی میرے پاس نہیں پہنچتا اور تمہارا جانور کا خون بھی میرے پاس نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنکُم، میرے پاس تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تم نے کتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کیا، مجھے راضی کرنے کے لیے یہ عمل کیا، یہ میرے پاس پہنچتا ہے۔ گوشت بھی تمہارے لیے اور سب کچھ تمہارے لیے ہے، صرف اس جانور کو ذبح کرنا ہے تو وہ مجھے راضی کرنے کے لیے ہو، گوشت کھانا مقصود نہ ہو، لوگوں کو دکھلانا مقصود نہ ہو۔ اور ساتھ یہ بھی سمجھ لیں اگر بڑے جانور جو ہیں
گائے ہو گئی، اونٹ ہو گیا، بچڑا ہو گیا، ان کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے توفیق دی، آپ اکیلے کر رہے ہیں تو یہ بھی ہے، آپ کو وہ اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اور 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اس سے کم ہو سکتے ہیں، زیادہ نہیں ہو سکتے۔ سب کی نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی ایک کی نیت خراب ہو گئی یا کسی ایک کا عقیدہ خراب ہوا، شرک والا عقیدہ ہوا کسی ایک کا، تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے۔ یہ بھی اہتمام کریں کہ اگر قربانی میں کوئی اور آپ شریک کرنا چاہتے ہیں، سارے موحد ہوں، شرک والا عقیدہ بھی نہ ہو، اور سب کی مقصود اور رضا کیا ہو؟ اللہ کی رضا مندی ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کیا جائے، پھر یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ ہونا چاہیے۔ وہ عقیدہ کیا تھا کہ ما فوق الاسباب، میری پکار کو کوئی نہیں سنتا، دور و نزدیک سے سننے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ میری پکار کو سننے والا اور میری حاجات کو دیکھنے والا، میری ضرورتوں کو پوری کرنے والی ذات، وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہی میری مشکلوں کو حل کر رہا ہے۔ میرے دل میں کیا ہے یہ مجھے میرا اللہ ہی جانتا ہے، وہ دلوں کے رازوں کو جاننے والی ذات ہے۔ سارے کے سارے اختیارات اور سارے کے سارے کمالات اسی کے پاس ہیں۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان ہونا چاہیے، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو ماننے والا ہو، سنت کا منکر نہ ہو۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں بظاہر مسلمان ہیں لیکن وہ سنت کے انکاری ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کتاب ہی کافی ہے، سنت کی ضرورت ہی نہیں۔ بظاہر کو نہیں لگتا ہے مسلمان۔ اسی طرح حضور کے ختم نبوت کے منکر، یہ مرزائی، ایسا بھی کوئی نہ ہو۔ اللہ کی وحدانیت پر بھی ایمان ہو، آقا علیہ السلام کی رسالت پر بھی ایمان ہو، اور مقصود اللہ کو راضی کرنا ہو۔ نبی علیہ السلام کو کیا حکم ہوا؟ آپ فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ محبوب آپ اعلان کیجئے ان صلاتی، میری نماز بھی اللہ کے لیے، نماز کے اندر رکوع ہے، نماز کے اندر ہاتھ باندھنا ہے، نماز کے اندر سجدہ ہے، یہ سارے اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہے۔ میری نماز بھی اللہ کے لیے، وَنُسُكِي، میری قربانی بھی اللہ کے لیے۔ میں نذر و نیاز دیتا ہوں، کوئی جانور ذبح کرتا ہوں، اسی کے نام پر ذبح کرتا ہوں، کسی کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کرتا ہوں۔ وَمَحْيَايَ، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، یہ جو میں زندہ ہوں اسی کو راضی کرنے کے لیے، اسی کی عطا ہے، اور میرا دنیا سے چلا جانا، میرا فوت ہو جانا، یہ بھی اللہ کے لیے، میری ساری چیزیں اللہ کے لیے۔ تو مومن کا بھی یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ یہ میں عمل اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے ذہن کے اندر کہ قربانی کر لو، تمہارے بچے عید والے دن بھوکے ہوں گے، گوشت دیکھتے رہیں گے، اس لیے قربانی کر لو۔ نہیں، اس لیے نہیں کرنی، قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے۔ پھر اللہ اس کے بدلے میں، یہ اللہ کی مہمان نوازی کے دن ہے 3 دن، یہ 3 دن اللہ کے بندے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ ہمیں گوشت عطا ہوتا ہے اور یہ ہم کھاتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں حجاج کرام یا اس کے بعد مینا اور مزدلفہ میں اللہ کے مہمان ہیں، وہاں یہ قربانیاں حجاج کرام ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں کی ضیافت کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے گوشت کے ذریعے۔ تو یہ گوشت اسی کی عطا، ہم نے تو اس کے نام پر جانور ذبح کر دیا، اس کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر دیا، اس نے قبول کیا اور یقیناً قبول کرتا ہے۔ فرماتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، ابھی اس کا جانور کا خون زمین پر نہیں گرتا، اللہ اس کو پہلے قبول کر دیتا ہے، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس لیے خوشی خوشی اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں کیا کرو، موٹے اور فربا جانور کیا کرو، یہ قیامت والے دن تمہاری سواریاں ہوں گی، یہ تمہیں پل صراط سے پار لگائیں گی، جنت میں لے کے جائیں گی۔ اللہ یہ کہ رضا اللہ کی، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے۔
تو فرمایا فصلی لربک وانحر، محبوب تینوں عبادتیں میرے لیے کر، قربانی بھی میرے لیے کر، مجھے راضی کرنے کے لیے کر۔ ان شانئک ھو الابتر، میں کیا عطا کروں گا؟ تجھے حوض کوثر بھی عطا کر دیا، اور آپ کے دشمن کو بھی میں نام و نشان، بے نام و نشان کروں گا، آپ کے دشمن کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ گزر رہے تھے تو یہ مشرکین مکہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے، کہنے لگے کہ یہ جو نبی ہے اس کا نام الیاذ باللہ ایک دن ختم ہو جائے گا، پیچھے ان کی اولاد تو ہے نہیں، بیٹا ہے نہیں، بیٹیاں ہیں بیٹا ہے نہیں، اس لیے اور بندے کی نسل چلتی ہے بیٹوں کے ذریعے، نام رہتا ہے بیٹوں کے ذریعے، خاندان چلتا ہے، تو اس کا ایک دن نسل جو ہے وہ نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ یہ جو ہے وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، آپ کا نام تو قیامت کی صبح تک جاری رہے گا، آپ کا نام تو ہمیشہ باقی رہے گا، آپ کی تعریف کرنے والے بے شمار آپ کے جو غلام ہوں گے وہ تعریف کرنے والے ہوں گے، آپ کا نام اپنے بچوں کا بندہ فخر سے رکھے گا، آپ کے دشمن کا نام کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا نام آج ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا، آپ کے دشمن ہی ختم ہونے والے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، آپ کا جو ہے وہ نام ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو بہر کیف دو کام کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر بھی عطا کی، آپ کے دشمن کو بھی بے نام و نشان کریں گے، آپ نے یہ تین کام کرنے۔ حضور کو تو کہا گیا لیکن اصل حکم تو امت کو ہے، حضور علیہ السلام تو ہم وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، یہ مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ ہم نے ہر عبادت کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ جب ہم یہ کام کریں گے اللہ ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے، ہماری دنیا بھی اللہ جو ہے وہ اس کے اندر برکت ڈال دیں گے، تھوڑے پر تھوڑا ہی کافی ہو جائے گا، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے انشاءاللہ کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی ہوگی، سفارش بھی ہوگی، اور اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اللہ یہ کہ یہ تینوں عبادتیں خالص ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کریں، اپنے رب کی رضا مقصود ہونے کے لیے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔